بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 ستمبر 2020 بروز ہفتہ 24 محرم بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ آج کی پہلی خبر شامل کریں گے۔ خواتین کے غیر قانونی تجارتی ادارے سیل۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے بلدیاتی کونسلوں کے قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی پر خواتین کے 7 غیر قانونی تجارتی ادارے سیل کر دیے۔ اخبار 24 کے مطابق مکہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ لیڈیز انسپیکٹرز ٹیمیں ان دنوں ایسے اداروں پر چھاپے مار رہی ہیں جن کی مالک خواتین ہیں یا جن کا عملہ خواتین پر مشتمل ہے۔ لیڈیز انسپیکٹرز نے العزیزیہ بلدیاتی کونسل میں چھاپے مار کر 4 تجارتی ادارے بند کرائے، جبکہ العتیبیہ بلدیاتی کونسل میں واقع 3 تجارتی ادارے سیل کر دیے گئے۔ مکہ میونسپلٹی نے وضاحتی بیان میں بتایا کہ خواتین کے جن تجارتی اداروں کو سیل کیا گیا ہے ان کے خلاف بلدیاتی کونسلوں کے ضوابط کی خلاف ورزیاں ثابت ہو گئی تھیں۔ اگلی اہم خبر شامل کریں گے۔ سعودی اداروں میں ملازمین کے لیے ڈریس کوڈ کی پابندی۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود احمد الراجحی نے تمام اداروں کے ملازمین کے لیے ڈریس کوڈ کی پابندی ضروری قرار دے دی۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق وزیر افرادی قوت نے ڈیوٹی سے متعلق لائحہ عمل کی دفعہ 38 کی پہلی شق میں ترمیم کی ہے، جس کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہر ادارہ اپنے مرد اور خواتین ملازمین کے لیے ڈریس کوڈ کا تعین کرے اور اس کے استعمال کا پابند بنائے۔ ڈریس سے متعلق ہدایات بورڈ پر تحریر کی جائیں اور بورڈ نمایاں جگہ پر رکھا جائے۔ ملازمین کو وارننگ دی جائے کہ جو بھی اس بات کی پابندی نہیں کرے گا اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی، اس کی تفصیل بھی بیان کر دی جائے۔ وزیر افرادی قوت نے کہا کہ جو ادارہ ڈریس کوڈ کا نظام رائج نہیں کرے گا اور اس کی پابندی نہیں کرائے گا اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوگی۔ یاد رہے کہ وزیر افرادی قوت نئے ضوابط کے ذریعے سعودی لیبر مارکیٹ کا ماحول بہتر بنانا چاہتی ہے۔ طلباء ہر 20 منٹ بعد 20 سیکنڈ سکرین سے نظریں ہٹائیں۔ سعودی ہیلتھ کونسل کے ماہرین کی جانب سے آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے تعلیمی طریقہ کار تبدیل ہونے پر سکرین سے متعلق عادات پر رہنمائی اور ہدایات کی گئی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق کرونا وائرس کے بعد ڈیجیٹل دنیا میں بچوں کی صحت کو لاحق مسائل کا سامنا کرنے کے لیے طلباء اور ان کے والدین کو مشورہ دینا اور مدد فراہم کرنا انتہائی اہم ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے کئی ماہ تک تدریسی نظام تعطل کا شکار رہا۔ اب جبکہ سعودی عرب میں طلباء آن لائن کلاسوں میں شریک ہوئے ہیں تو سعودی ہیلتھ کونسل نے ان کے لیے اصول بھی جاری کیے ہیں۔ ان میں سب سے اہم کسی بھی سکرین پر مسلسل نظریں جمائے رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہر 20 منٹ میں کم از کم 20 سیکنڈ کا وقفہ ضروری ہے، اور جہاں کلاس جاری ہے اس کمرے میں روشنی کا انتظام اور سکرین کی روشنی مناسب رکھنا بچوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آن لائن کلاسز کے باعث طلباء کی جسمانی سرگرمیاں بھی محدود ہو سکتی ہیں، لہذا والدین کو اپنے بچوں کو باقاعدہ ورزش کی عادت کے بارے میں آگاہ رکھنا چاہیے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں رہنے والی دانتوں کی ڈاکٹر افنان عبدالفتاح جو 2 بیٹیوں کی ماں ہیں، انہوں نے عرب نیوز کو بتایا کہ یہ ہدایات بہت اہم ہیں۔ میری بچیاں تعلیم کے لیے جس اسکول کے ساتھ منسلک ہیں اس اسکول کی جانب سے ہر مضمون کی کلاس کے درمیان وقفہ دیا جاتا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کی مشکلات اور آپ کے سوالات۔ سامعین جو ہیں اپنے سوالات ہمیں ارسال کر رہے ہیں اور ان کے جوابات کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کر کے آپ کے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں لاک ڈاؤن کے بعد حالات معمول پر آ چکے اور اس کے بعد انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے ابھی تک تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور جو کل ہی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق جو وزیر صحت ہیں انہوں نے کہا کہ یہ انڈر ریویو ہے اور کرونا کے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں سعودی ولی عہد اور سعودی خادم حرمین شریفین ہیں وہ فیصلہ کریں گے کب انٹرنیشنل فلائٹس کو اوپن کیا جائے گا۔ تاہم ابھی تک کوئی بھی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ جیسے ہی اس بارے میں سرکاری اعلان ہوگا ہم سب سے پہلے اس کو اپنے چینل پر اپڈیٹ کریں گے۔
خبر کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے سوالات جوابات کی طرف سب سے پہلے شامل کرتے ہیں سوال کہ اقامے کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر اقامہ ایکسپائر ہو تو کیا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے؟ فائنل ایگزٹ لگانے کے لیے اقامہ ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ جب تک اقامہ ویلڈ نہیں ہوگا یا تجدید نہیں کرایا جائے گا، فائنل ایگزٹ نہیں لگے گا۔ اس لیے آپ پہلے اپنے کفیل سے اقامہ تجدید کرائیں جو کہ 1 سال کا ہوگا، اور اگر یہ ایکسپائری دوسری بار ہوئی تو اس پر 1000 جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ قانون کے مطابق پہلی بار اقامہ ایکسپائر ہونے پر 500 ریال، دوسری دفعہ 1000 اور تیسری دفعہ ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اویس منصور انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ سعودی عرب نے اپنے شہریوں اور ان کے غیر ملکی فیملی ممبرز اور گھریلو ملازمین کو زمینی راستوں کے ذریعے داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ جواب ان کا یہ بنتا ہے کہ سعودی حکام نے اپنے شہریوں اور ان کے غیر ملکی فیملی ممبرز کو بحری راستے سے واپس آنے کی مشروط اجازت دی تھی۔ بیرون مملکت جانے والے سعودی اور ان کے غیر ملکی رشتہ دار، اہلیہ، بچے، سعودی خاتون کے غیر ملکی شوہر اور ملازمین کی بحری راستوں سے واپسی کے لیے خصوصی اجازت نامے حاصل کرنا ہوں گے۔ اس سلسلے میں محکمہ پاسپورٹ امیگریشن جوازات کا جو بیان تھا وہ ہم آلریڈی اپنے چینل میں شائع کر چکے ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پابندیوں کی وجہ سے وہ سعودی باشندے جو عرب ممالک گئے ہوئے تھے وہ بری سرحدوں کی بندش کے باعث واپس نہیں آ سکے۔ ان کی واپسی مرحلہ وار شروع کی جا رہی ہے۔ جعفر خان نے پوچھا ہے کہ چھٹی پر پاکستان آئے تھے، اب چھٹی ختم ہو گئی لیکن اقامہ باقی ہے، سعودی عرب واپس جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد ہے۔ پابندی ہٹانے کا سرکاری طور پر اعلان نہیں ہوا، نہ ہی کوئی اس کے حوالے سے کوئی حتمی تاریخ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے متعلقہ وزارتیں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کے کیسز نوٹ کر رہی ہیں۔ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے اس بارے میں حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا۔ آپ کا اقامہ باقی ہے لیکن خروج وضع ختم ہو گیا۔ سعودی حکومت 2 مرتبہ پہلے توسیع کر چکی ہے، ابھی پھر 1 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تک انٹرنیشنل فلائٹس اوپن نہیں ہوتی، وہ تمام لوگ جو چھٹی پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال کسی بھی ملک گئے ہوئے ہیں اور چاہے ان کا اقامہ ختم ہو رہا ہے چاہے ان کی چھٹی ختم ہو رہی ہے، جب تک فلائٹس اوپن نہیں ہوتی اس کو آٹومیٹک طریقے سے ایکسٹینڈ کیا جاتا رہے گا، اور جیسے ہی فلائٹس اوپن ہوں گی واپسی کے طریقہ کار کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کریں گے اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو بتائیں گے آج پاکستان اور انڈیا کے لیے کون کون سی اسپیشل فلائٹس جا رہی ہیں۔ پہلے بات کریں گے انڈیا کی۔ انڈیا کا وندے بھارت مشن کا سلسلہ جاری ہے، اور پہلے آپ کو بتائیں گے ممبئی کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک جدہ سے ایک ریاض سے، اور فلائٹ ہے اسپائس جیٹ کی۔ پہلی فلائٹ ہے SG69، دوسری فلائٹ ہے SG20 جو صبح 7:15 اور 7:35 پر انڈین وقت کے مطابق ارائیو کریں گی۔ دلی کے لیے جدہ سے اسپائس جیٹ کی ایک فلائٹ ہے SG66، 5:15 پر انڈین وقت کے مطابق اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ کوزی کوڈ سے جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی، کوزی کوڈ کے لیے انڈیگو کی 6E8927 جس کا نمبر ہے، یہ شام 7:15 پر پہنچے گی۔ حیدرآباد کے لیے فلائی ناس کی ایک فلائٹ اسکیجول ہے ریاض سے، اور جس کا نمبر ہے XY325، صبح 8:15 پر اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگر بات کریں پاکستان کی تو لاہور کے لیے آج 3 فلائٹ ٹوٹل وہ اسکیجول ہیں، اور پہلی ایئر بلو کی فلائٹ جدہ سے جائے گی PA471، سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ دمام سے لاہور جائے گی 6S157، ریاض سے لاہور کے لیے سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ SV736 جائے گی۔ اگر آپ بات کرتے ہیں اسلام آباد کی تو اسلام آباد کے لیے ٹوٹل 6 فلائٹ اسکیجول ہیں۔ دمام سے پہلی فلائٹ 6S151 سعودی گلف ایئر لائن کی، ریاض سے فلائی ناس کی فلائٹ جائے گی XY315، پھر دمام سے PIA کی فلائٹ جائے گی PK9246، اور جدہ سے اسلام آباد PK9742 جائے گی، اور پھر ریاض سے ایئر بلو کی بھی فلائٹ جائے گی اسلام آباد کے لیے PA2745، اسلام آباد کے لیے جدہ سے PK9830 جائے گی اسلام آباد۔ اگر ہم بات کریں کراچی کی تو ایک فلائٹ اسکیجول ہے جدہ سے ایئر بلو کی PA171، اور پشاور کے لیے بھی ایک فلائٹ ہے ریاض سے PK9728 جس کا نمبر ہے۔ ملتان کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک جدہ سے اور ایک مدینہ سے۔ جدہ سے جو فلائٹ ہے وہ ایئر بلو کی ہے PA871، اور ملتان سے جو فلائٹ ہے وہ مدینہ سے جائے گی PIA کی PK9716 جس کا نمبر ہے۔ کرونا کے 687 نئے کیسز، 3 لاکھ صحت یاب۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں ریکارڈ کمی ہوئی، جمعے کو 700 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے ہیں،
وزارت صحت کے مطابق جمعہ 11 دسمبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 687 نئے کیسز سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,24,407 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 935 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 3,09,33 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ مکہ ریجن اور جازان سمیت کئی علاقوں میں بارش۔ سعودی عرب میں جازان اور باہا سمیت متعدد علاقوں میں جمعے کو موسلا دھار بارش ہوئی۔ مکہ مکرمہ ریجن میں بھی مختلف مقامات پر بارش ہو رہی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تاکید کی ہے کہ وہ جازان ریجن میں سخت حفاظتی تدابیر پر عمل کریں۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ سیلاب نے کئی راستے کاٹ دیے ہیں۔ اگلی خبر شامل کریں گے سعودی استاد کی ڈائلسس کے دوران آن لائن کلاس۔ سعودی استاد نے ڈائلسس کے دوران بھی آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر صارفین نے سعودی استاد کو بے حد سراہا ہے جو 4 گھنٹے تک ڈائلسس کے دوران بھی اپنے طلباء کو نہیں بھولا۔ ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈائلسس کے دوران سعودی استاد خالد عکاش مدرستی پلیٹ فارم پر آن لائن کلاس لے رہے ہیں اور طلباء کو دھیمے لہجے میں سمجھا رہے ہیں۔ خالد عکاش نے بتایا کہ دراصل مجھے اسکول انتظامیہ نے پیشکش کی تھی کہ کلاس کا وقت تبدیل کر لوں۔ طلباء کو بھی علم تھا کہ گردے کی صفائی کے دوران آن لائن کلاس لینا مشکل ہے، مگر مجھے اچھا نہیں لگا کہ بچوں کا نقصان ہو۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ سعودی عرب بھر میں کاسمیٹکس مصنوعات فروخت کرنے والی دکانوں کے تفتیشی دورے کیے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کی خبر کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران اتھارٹی افسران کی جانب سے پورے سعودی عرب میں کیے گئے معائنہ جاتی دوروں کے دوران 4 کروڑ سے زیادہ غیر قانونی، غیر منظور شدہ اور مضر صحت کاسمیٹکس کے مختلف مصنوعات کے پیکٹ ضبط کیے گئے ہیں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی FDA نے اس عرصہ میں کاسمیٹک کے مختلف اجزاء کے 7,284 نمونے حاصل کیے، جن میں قواعد و ضوابط کی 1105 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ سعودی عرب میں سونے کے نرخ جمعے کو مستحکم ہو گئے، جبکہ عالمی منڈیوں میں سونے کے نرخ کم ہوئے ہیں۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق ایک اوقیہ یعنی اونس چاندی کی قیمت کم ہو کر $26.58 ہو گئی۔ جمعرات کو یورپی سینٹرل بینک کی جانب سے غیر جانبدار پالیسی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں سونے کے ریٹ کم ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں 1 گرام 20 کیرٹ سونا 205.25 ریال کا ہو گیا، جبکہ 24 کیرٹ سونے کی فی گرام قیمت 234.57 ریال رہی۔ یہ تھا ہمارا آج تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔